بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. وقال سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إلى آخر الآيات. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، باپ اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کا یہ جو دن ہے عید الاضحیٰ کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی توحید کے اعلان کے لیے، اور اسی طرح سے شرک سے، کفر سے، الحاد سے، نفاق سے بیداری کا اعلان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مشروع جانوروں کی قربانی پیش کرنے کا دن ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اس موقع پر چند منٹوں میں جو آپ کے سامنے اللہ کے کلام کی آیات کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا پیغام عرض کرنا ہے. وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ قربانی کی یہ مناسبت ہمیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اس تاریخی قربانی کی یاد دلاتا ہے. یہ قربانی کوئی رسم کا نام نہیں ہے، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کا ایک عظیم الشان ذریعہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں مشروع قرار دیا ہے. اگر ہم جانوروں کی قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور دوسرے جو کام ہیں اور دیگر جو عبادات ہیں ہمیں اس سے پہلے کر کے اللہ سے قریب ہونا چاہیے. اللہ کی خالص توحید کا اقرار کر کے اللہ سے قریب ہو جاؤ، شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے اللہ سے قریب ہو جاؤ، نمازوں کی پابندی کر کے فرائض کی ادائیگی کر کے اللہ سے قریب ہو جاؤ، روزوں کی ادائیگی کر کے اللہ سے قریب ہو جاؤ، اپنے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسے ادا کر کے اللہ سے قریب ہو جاؤ، حج اور عمرے کی عبادت کی ادائیگی کر کے اللہ سے قریب ہو جاؤ. الغرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ سب سے پہلے اللہ سے قریب کرنے والے کام ہیں. بندہ اللہ سے سب سے زیادہ ان کاموں سے قریب ہوتا ہے جن کاموں کو اللہ نے بندوں پر فرض قرار دیا ہے. قربانی سنت مؤکدہ ہے. ہم ضرور جذبے سے بہت ساری قربانیاں لاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ قربانی سے پہلے نماز ہے، قربانی سے پہلے روزہ ہے، قربانی سے پہلے زکوٰۃ ہے، قربانی سے پہلے حج عمرے کی عبادت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان فرائض کی، دین اسلام کے ارکان کی ادائیگی کر کے اللہ سے اور پہلے قربت حاصل کریں. یہ بنیادی پیغام ہے اس قربانی کا. قربانی ہمیں توحید کا پیغام دیتی ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، ایک اللہ کی بندگی ہو. جب دنیا کے اندر نہ جانے کتنے دروں پر سر جھک رہے ہیں، اس وقت پوری دنیا کے سامنے یہ قربانی یہ پیغام دے رہی ہے، اور مسلمان قربانی کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے کہ ہمارا رب، ہمارا معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی نے ہمیں پیدا کیا، اور ان جانوروں کو، ان مویشیوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کے عطا کردہ ان جانوروں کو ہم اللہ کے نام سے، اللہ کے حکم پر مخصوص وقتوں میں، مخصوص دنوں میں قربان کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے اپنی رب کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، اس کی توحید کا اعلان کیا ہے، اپنے جذبات کو کچلا ہے. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہمارے جذبات کی کوئی قیمت ہے، نہ اللہ کے حکم کے سامنے ہمارے مالوں کی کوئی قیمت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم و فرمان کے سامنے ہمارے اور کسی تقاضے کی کوئی حیثیت ہے. اللہ کے حکم کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا، ہم نے اپنے سر کو تسلیم کو خم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے.
یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قربانی کا موقع عطا فرمایا ہے، ان کا پیغام۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی، آپ اعلان کیجئے یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا للہ رب العالمین، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے اس قربانی کا کہ قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یعنی توحید خالص کے ساتھ ہونا چاہیے، سنت کی ادائیگی کے ساتھ ہونا چاہیے، ریاکاری کے بغیر ہونا چاہیے، دکھاوے کے بغیر ہونا چاہیے، مقابلہ آرائی اور تنافس کے بغیر ہونا چاہیے۔ یہ ہے قربانی کا عظیم الشان پیغام۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ قربانی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم الشان یادگار ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم کی آیات میں بار بار کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری وغیرہ کی حدیثوں میں اور دیگر کتابوں میں بڑی تفصیل سے اس واقعے کا ذکر کیا گیا۔ میرے بھائیوں، جو قربانی کا واقعہ ہے اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی اس عظیم الشان قربانی کے واقعے کے ساتھ ساتھ بہت ساری عبرتیں، بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ دنیا میں قیادت چاہتے ہو، دنیا میں شان و شوکت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، مسلمانوں تمہارے ناموں کے ڈنکے بجیں، تمہارا نام ہو، اسلام کا، مسلمانوں کا چرچا ہو، اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، تم شان و شوکت کی زندگی گزارو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن آزمائشوں میں تم کو ہم کو ڈالے، ان آزمائشوں میں کامیاب ہو کر کے دکھاؤ۔ ابراہیم اللہ کے خلیل بنے، ایسے نہیں بن گئے۔ ابراہیم کے بیٹے ذبیح اللہ کے ذبیح بن گئے، ایسے نہیں بن گئے۔ بڑی قربانیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم کو ان کے رب نے بہت سارے پہلوؤں سے آزمایا، ایک چیز میں، دوسری، تیسری، چوتھی، مسلسل حکموں کے ذریعے سے آزمایا۔ ابراہیم یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ۔ جتنی آزمائشیں ابراہیم پر آئی علیہ السلام، سب میں کامیابی سے ہمکنار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اب ان باتوں کے ذکر کرنے کا موقع تو نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ کتنی چیزوں میں آزمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا شہادت دی فاتمہن، ابراہیم نے ساری باتوں کو، ساری آزمائشوں کو مکمل کر کے دکھایا، اور جب آزمائشوں میں کھڑے اتر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امامت کا مقام عطا فرما دیا۔ امامت کسے کہتے ہیں؟ قیادت ہے، سیادت ہے، عظمت ہے، شان و شوکت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں امام بنانا چاہتے ہیں۔ قیادت دنیا میں آج ذلت کا حوالہ ہے، پستی کا رونا ہے، اور دنیا بھر کے مختلف خطوں میں، گوشوں میں بلبلاہٹ ہے، آہوزاریاں ہیں۔ سبب پر غور کرو مسلمانوں غور کرو، وجہ کیا ہے؟ اسلام تو اپنے ماننے والوں کو عظمت کا نشان دینے کے لیے آیا ہے، پھر یہ پستی، یہ حقارت اور یہ ذلت کیوں ہے؟ ظاہر ہے اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ ہم نے اپنے وعدے میں اپنے آپ کو کھڑا نہیں پیش کیا، ہم نے اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں رکھا جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری توحید کا کیا عالم ہے، ہمارے تقوی کا کیا عالم ہے؟ قربانی کا دوسرا پیغام تقوی ہے۔ کیا عالم ہے تقوی کا؟ گوشت خوری کا نام قربانی نہیں ہے، خون بہانے کا نام قربانی نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ تمہارے جانوروں کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ تمہارے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں۔ ٹن کی مقدار میں گوشت ہو جائے، خونوں کی لائن بہنے لگے، نالی بہنے لگے، نہ خون اللہ کو جاتا ہے، نہ گوشت اللہ کو جاتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا ينظر اللہ الى صورکم واجسامکم
ولکن الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے اور تمہارے کردار کو دیکھتا ہے۔ مسلمانوں اپنے دلوں کا جائزہ لے کر کے دیکھو، کیا اپنے دلوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام پر پاتے ہو؟ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کے دیکھو، اپنا ایمان، اپنی توحید، اپنا تقوی، اپنے فرائض، اپنے واجبات کا جائزہ لے کر کے دیکھو، اپنی زندگی میں حلال و حرام کی پابندی کا جائزہ لے کر کے دیکھو، کتنا اللہ کے مقام پر، اللہ کے دین کے مقام پر کھڑا اترتے ہو، ذرا اس کا جائزہ لے کر کے دیکھو۔ بات لمبی ہو جائے گی، مجھے 2-3 منٹ میں اور ایک دو بات عرض کرنی ہے۔ مجلس میں ہماری بڑی تعداد میں مائیں بہنیں بھی ہیں، ان ماؤں کا، بہنوں کا بھی اس واقعے میں بڑا عظیم کردار ہے۔ قربانی کی بات ہے، عید الاضحیٰ کی مناسبت ہے، حج بیت اللہ کی مناسبت بھی ہے، بہت سارے بھائی حج کرنے کے لیے، بہنیں حج کرنے کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں اور ہم یہاں اپنے اپنے وطن میں قربانی کی عبادت انجام دے رہے ہیں۔ اس پورے واقعے میں جہاں ابراہیم اسماعیل کے واقعے میں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، مردوں کے لیے عبرت ہے، وہیں عورتوں کے لیے بھی عبرت ہے، خواتین کے لیے بھی۔ میں اشارہ ذرا کر دینا چاہتا ہوں، آپ نے ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے میں ہاجرہ کا نام سنا ہے، آپ نے حضرت سارہ کا نام سنا ہے، اور بہت لمبی باتیں ہیں، یہ تو اشارے اور عنوان بھی نہیں بتایا جا سکتا، لیکن میں عرض کر دوں، آج ایمان کا امتحان ہے، اللہ پر توکل کا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ثقہ اور بھروسے کا مسئلہ، ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ عورتوں کے یہاں اللہ پر ثقہ، اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل اور بھروسہ مزید کمزور ہے، زیادہ بے صبراپن ہے، زیادہ جھنجھلاہٹ ہے، زیادہ رونا دھونا واویلا ہے، زیادہ ناشکری کا مسئلہ ہے۔ میں ذرا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب لے گئے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو، اور بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ کے گھر خانے کعبہ کے پاس جہاں کوئی نہیں تھا، ولا انیس ولا شیء، کوئی بھی چیز موجود نہ تھی، وہاں لے جا کر کے جب ٹھہرا دیا، یاد ہے آپ کو واقعہ، اور جا کر کے روکا، ٹھہرایا، وہاں اتارا، اور اتار کر کے پلٹ گئے، کچھ نہیں تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ کوئی کھانے پینے کا ذریعہ، نہ کوئی پودا، نہ کچھ۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس میں کچھ کھجوریں تھی، اور ایک چھوٹا سا تھیلا تھا پانی کا بشکیزہ، بس جس میں چند گلاس پانی رہے ہوں گے، اور بس واپس ہونے لگے، پلٹے وہ حضرت سارہ ابھی ہاجرہ نہیں آئی ہیں، سارہ علیہ السلام پریشان ہو گئی، یہاں تو کوئی نہیں ہے، میں کیسے یہاں پر رہوں گی؟ جانے لگے تو پلٹ کر کے پوچھنے لگی، اِلَى مَن تَتْرُكُنَا یا ابراہیم آپ ہمیں یہاں کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم سرپٹ جا رہے ہیں، پیچھے مڑتے بھی نہیں، جواب بھی نہیں دیتے، بار بار اِلَى مَن تَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِ، آپ اس وادی میں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم جا رہے ہیں۔ جب کئی بار ہوا جواب نہیں ملا تو خود سے پوچھنے لگی، اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا، ابراہیم کیا بات ہے، کیا اللہ نے آپ کو یہاں پر چھوڑ کر کے جانے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم نے کہا نعم، ہاں سارا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، سوال بند کر دیا سارا نے، اور پلٹی اور کہنے لگی اذن لا یضیعن اللہ تعالی، اگر اللہ کے حکم سے آپ یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارے کھانے پینے رہنے کا انتظام کرے گا، سارے اسباب فراہم کر دے گا، کیونکہ اللہ کا گھر بھی یہاں بننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، بتانا چاہتا ہوں میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، یہ توکل پیدا کرو۔ ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے میں، حضرت سارہ کے اس واقعے میں آپ کے لیے توکل کا سبق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ثقہ اور اعتماد کا سبق ہے آپ کے لیے۔ اس لیے حالات کی نزاکت میں بلبلاہٹ نہیں ہونی چاہیے، بے صبرے پن کا، شکر گزاری کے بجائے کفران کا، ناشکری کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی بات ایمان کی، توکل کی، اللہ پر بھروسے کی۔ ایک آخری بات، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جب حضرت سارہ کو لے کر کے نکلے، راستے میں مصر کی بستی پڑتی تھی، ظالم بادشاہ تھا،
اور اس کا طریقہ یہ تھا ہر آنے جانے والی خاتون سے اپنی ضرورت پوری کرنا، اپنی شہوت پوری کرنا یا اپنے مقاصد حاصل کرنا اس کا کام تھا۔ ابراہیم گزرے اسماعیل کی والدہ حضرت سارہ کو لے کر کے، تو سارہ کو لے کر کے گزرے، بادشاہ نے بلوایا اندر لے کر کے آؤ، اندر آؤ۔ ابراہیم آئے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا تمہارے ساتھ جو خاتون ہے اسے اندر بھیج دو۔ کون ہے وہ؟ کہا وہ میری بہن ہے۔ انہا اختی، میری بہن ہے۔ کیوں کہا اختی میری بہن ہے؟ بیوی کیوں نہیں کہا؟ مفسرین نے شارحین نے لکھا اس لیے کہا میری بیوی، اس لیے نہیں کہا میری بیوی ہے کہ ہو سکتا ہے بیوی سن کر کے حضرت ابراہیم کو قتل کر دے تاکہ وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے، لیکن بہن کی وجہ سے وہ کام نہیں کیا۔ کہا بھیج دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے کہا سارہ تمہیں اندر جانا ہوگا، ظالم بادشاہ ہے، میں نے تمہیں بہن کہا ہے، میری بات کو نہیں جھٹلانا، تم بھی بہن کہنا۔ اس وقت روئے زمین پر تمہارے سوا میرے سوا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا نہیں ہے، ایک میں مومن ہوں اور دوسری تم مومنہ ہو، اس لیے یہ بات یاد رکھنا۔ جاؤ۔ حضرت سارہ اندر گئی۔ میں اخلاق کی بات کر رہا ہوں، ماؤں بہنوں سے حیا کی بات کرتا ہوں، عزت کی بات کرتا ہوں، آبرو کی بات کرتا ہوں۔ آج کل کے فتنوں کے دور میں جب ارتداد کی لہر چل رہی ہے، بہت ساری مسلم بچیاں مسلمانوں کے ساتھ بغیر ولی کے نکاح کرنے کا مسئلہ تو کم، اس سے زیادہ بڑی مصیبت کی بات یہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کی بچیاں شادیاں رچا رہی ہیں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پیغام ہے، عزت و آبرو کے مقام کو سمجھو۔ ابراہیم کی واقعات میں حضرت سارہ کی سیرت میں پیغام سمجھو۔ کیا کہا تھا؟ حضرت سارہ اندر گئی، جب بلایا کہ آ جاؤ اندر، تو حضرت سارہ کھڑی ہوئی، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے لگی اور دعا کیا۔ دعا کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اللہم ان کنت آمنت بک، اے اللہ اگر میں نے تجھ پر سچا ایمان لایا ہے اور میں نے اپنی عزت کو آبرو کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے صرف اپنے شوہر سے، بس اس کے علاوہ کسی کو میں نے اپنی آبرو نہیں دی ہے، اپنی شرمگاہ کسی اور کو ہم نے نہیں دیا ہے، تو اے اللہ فلا تسلط علی الکافر، اس لیے اے اللہ تو کسی کافر کو مجھ پر قبضہ نہ دینا، مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ یہ دعا کی اور جیسے ہی ہاتھ بڑھایا ہاتھ شل ہو گیا، ٹپٹپی تاری ہو گئی اور دم گھٹنے لگا، ایسے لگا گھرگھراہٹ کی آواز کہ اب کی تب اس کی موت ہو جائے گی۔ بڑا بے چین ہوا۔ اس کے بعد جب تھوڑی سی راحت ہوئی پھر سے وہی حرکت کیا، وہی دعا کی اور وہی موت کے عالم میں چلا گیا۔ ایسی صورتحال 3 بار واقعہ پیش آیا۔ جب پریشان ہو گیا تو اس نے کہا کس کو لے آئے ہو؟ انہا شیطان، تم تو شیطان جی کو لے آئے ہو، میں نے انسان سمجھا تھا، یہ تو انسان نہیں ہے۔ جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا ہوں میرے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں اور میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ وہ خاتون تھی جس نے اپنی آبرو کے بچانے کے لیے وقت کی طاقت سے حکومت سے مقابلہ کر لیا، ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آبرو کی حفاظت فرمائی۔ اس موقع پر پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کی عورتوں کی حفاظت فرمائے، ایمان کی، عقیدے کی، تقوی کی، عزت و آبرو کی، اخلاق و کردار کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں جاؤ اللہ کے نام پر قربانیاں کرو، کھاؤ کھلاؤ، اعزاء قارب، دوست، رشتہ دار، پڑوس اور تمام ملنے جلنے والوں کو اس خوشی میں شریک کرو، رشتے ناتوں کو جوڑو، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا یہ عظیم الشان موقع ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ابراہیم، اسماعیل، سارہ اور ہاجرہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔